اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں عبد المالک مجاہد صاحب کو اور جو منتظمین ہیں اور رضاکاران ہیں ان کو مبارکباد پیش کروں گا اتنی بابرکت اور اتنی شاندار محفل ارینج کرنے پہ، اور اس کا جو موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے، تو یہ بڑی شاندار محفل ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس میں شرکت کر کے۔ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ذرا ڈفرینٹ پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر۔ دیکھیں، ہماری زندگی میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ناکامی، کامیابی، سیٹ بیکس، یہ جو بھی چیزیں وہ ہم اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر اپنی باتوں سے، اپنے تھاٹ سے اور اپنے خیالوں سے۔ اور اس کو جو ماڈرن ریسرچ ہے، ماڈرن موٹیویشنل سائنس ہے، اس کے اندر اس کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں یا جو سوچتے ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر۔ اور یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کے معاملات اسی طرح کہتا ہے جیسا وہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتا ہے۔ یعنی کہ آپ جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتے ہیں آپ کے ساتھ معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا کہ مومن کا انتقال نہ ہو مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی وہ 3 کوالٹیز ہوں گی۔ ایک تو وہ کہ انہوں نے کبھی بھی کسی سے دم کرنے کی سفارش نہیں کی ہوگی یا نہیں کروایا ہوگا، وہ بدشگونی طلب نہیں کرتے ہیں اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے بدشگونی یا نگیٹیوٹی، جس کو اتنی بڑی ممانعت ہے اس کی۔ یہ بدشگونی ہمارے معاشرے میں جو یہ نگیٹیوٹی ہے، یہ بدشگونی، اس کا بہت بڑا ذریعہ وہ بہت سارے جعلی پیر یا عالم یا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کی نگیٹو چیزیں غلط طریقے میں بتا کے ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو کامن جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہم آپس میں جب ڈسکشن کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمز وی گیٹ انٹو نگیٹیوٹی، جس سے یہ چیز بڑھتی ہے، جس کو بڑی بری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یعنی کہ آپ جیسا اللہ سے گمان رکھیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہوں ان پہ، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے گمان رکھیں اور جب اللہ سے مانگیں تو بہترین چیز مانگیں۔ دیکھیں، ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہے ہیں، ہمیں اللہ کی حیثیت، اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے مانگنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں، جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہماری زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہمیں مکمل غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں نا ان ویورنگ فیتھ ہونا چاہیے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ اپنی نبوت کے دوران جتنی بھی کوششیں کاوشیں کی ان کو مکمل یقین تھا اپنے اوپر اور اللہ کی ذات کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت ظلم کیا گیا طائف کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لہو لہان ہو گئے اور لہو لہان ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہاڑ کا فرشتہ آیا، اس نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس قوم کو جنہوں نے ظلم کیا میں اس کو کچل دوں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان۔ لیکن حضور کو اتنا یقین تھا، حضور نے کہا نہیں، یہ ان کی پشتوں سے، ان کی اولادوں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو مسلمان ہوں گے، جو شرک نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار ثور کے اندر پناہ لیا اور دشمن جب دہانے پہ پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ تو بہت قریب پہنچ گئے اور اگر انہوں نے نیچے نظر ڈالی تو ہم نظر آئیں گے، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایتی خطرناک اور ڈسٹریس کے مومنٹ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کانفیڈنس ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جنگ خندق کا ہے۔ دیکھیں، جنگ خندق اس وقت ہوئی جب مسلمان بہت ویک تھے، تعداد میں بھی اور وسائل میں بھی۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور مسلمانوں کو اپنے ڈیفینڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ نظر آیا کہ جی وہ خندق کھودی جائے چاروں طرف۔
ہوا یہ کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس میں سے ایک چٹان آ گیا جو بڑا مشکل ہو رہا تھا جس کو توڑنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلہاڑی سے اپنی کدال سے ضرب لگائی اور اس کا 1/3 ٹکڑا ٹوٹ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم مجھے روم کے محلات عطا کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا ضرب لگایا اور 1/3 دوبارہ ٹوٹ گیا اس پتھر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم مجھے فارس کے محلات عطا کر دیے گئے. دیکھیں اس وقت اتنی کریٹیکل سچویشن میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے جو 2 سپر پاور تھے، رومنس اور ایران، ان کو زیر کرنے کا سوچ رہے ہیں اور وہ اس طرح حوصلہ دے رہے ہیں لوگوں کو. تو دیکھیں اپنی زندگی کے اندر اس قسم کا کانفیڈنس پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. اور ایک چیز اور میں کوٹ کروں کہ دیکھیں آپ کو کامیاب ہونے کے لیے آپ کے پاس چیز موجود ہوتی ہے. کامیاب ہونے کے لیے کب یہ نہیں سوچیں کہ آپ کے پاس اتنی انکم ہونی چاہیے، اتنے وسائل ہونے چاہیے اور یہ دوسری چیزیں ہونی چاہیے. واٹ ایور یو ہیو، جو آپ کے پاس ویلتھ ہے، جو آپ کے پاس ٹائم ہے، جو آپ کے پاس ریلیشن شپس ہیں، جو آپ کے پاس نیٹ ورک ہیں، دیٹ از انف. دیکھیے ماڈرن موٹیویشنل ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ یو ہیو ایوری تھنگ اویلیبل ٹو سکسیڈ. اور اسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پہ کہا کہ دیکھیں امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، امیر وہ ہے جو غنی ہے. اور غنی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں یہ کنوکشن ہو کہ جی میں راضی ہوں، واٹ ایور اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے دیا ہے وہ انف ہے مجھے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بھی غور کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی جو یہ پہلو ہیں ہمیں زندگی میں کامیاب ہونے میں بہت مدد دیتے ہیں. اور دیکھیں خاص طور سے آج کل نگیٹیوٹی کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ مومن کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. اس میں ایک اور حدیث یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بوڑھے آدمی کی عیادت کے لیے گئے. وہ بوڑھا شخص بخار میں مبتلا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا بخار جو ہے تمہاری پاکیزگی کا باعث بنے گا. اس بوڑھے شخص نے کہا نہیں حضور مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ بخار مجھے چمٹ گیا ہے اور مجھے قبر تک لے جا کے چھوڑے گا. حضور نے کہا اگر تم ایسا سوچتے ہو تو ایسا ہی ہوگا. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں. اور آج کل میں یہ دیکھتا ہوں خاص طور سے پاکستان کے بارے میں جتنی نگیٹیوٹی ہے، آئی تھنک اسے ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان ایک عظیم ملک ہے. صرف ایک کرنسی کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے سے ملک پہ فرق نہیں پڑتا. ایک امپیکٹ آتا ہے. ایک کرنسی کا اوپر نیچے ہونا ایک انڈیکیٹر ہے. لیکن پاکستان کے اگر کرنسی اوپر نیچے ہو رہی تو پاکستان کے وسائل نہیں اوپر نیچے ہو رہے، پاکستان کا رقبہ نہیں اوپر نیچے ہو رہا، پاکستان کی آبادی نہیں اوپر نیچے ہو رہی ہے. وی ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسا ملک بنایا کہ بہت ترقی کر سکتا ہے. تو ہمیں پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے ملک کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے. اور دیکھیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے. ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور حضور کی سیرت کا مزید مطالعہ کرنا چاہیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.